ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا، اور بنیاد میں نے بنایا اہل و سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کی عقیدے کی جو سب سے مضبوط ترین کتاب ہے، جسے عقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے، اس کی تحریر اور اس کتاب کی عبارت کو میں نے بنیاد بنا کر اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ تو گزشتہ جمعہ جہاں میں نے بات کا اختتام کیا تھا، وہیں سے آج بات کا آغاز کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہوئے یوں فرمایا: وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے، چنے ہوئے نبی اور پسندیدہ رسول ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک عبدہ المصطفیٰ، کہ یہاں اعتراض کرنے والے کا اعتراض تھا کہ آپ نبی کو بشر مانتے ہیں، نعوذ باللہ آپ نبی کی توہین کرتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ دلائل عرض کیے تھے کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے بلکہ سید البشر مانتے ہیں۔ اس پہ میں نے قرآن و حدیث سے کچھ دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا گزشتہ جمعہ کہ بشر اور ہوتا ہے، سید البشر اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے بلکہ سید البشر مانتے ہیں۔ محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر، جیسے امام صاحب نے فرمایا نا کہ محمد بشر تو ہیں
لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں، یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ اس پہ آج ایک مثال دوں گا اور اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیوں دیکھیے گا، انسان جو ہے، بشر جو ہے، وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، لیکن انسان، بشر، بندہ یہ مجموعہ ہے دو چیزوں کے نام کا۔ نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ میں نے کہا دیکھیے، ایک بشر کا جسم ہے، ایک سید البشر کا جسم ہے، ایک بشر کی روح ہے، ایک سید البشر کی روح ہے۔ جیسے ہر میدان میں بشر سید البشر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس میدان میں بھی بشر سید البشر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ یہ اصول مسلم ہے کہ انسان کا جسم جو ہے اس کی رفتار کم ہے اور روح کی رفتار کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ لاہور جانا چاہے، تیز سے تیز سواری، اگر وہ ہوائی جہاز پہ جائے، گاڑی پہ جائے، موٹر سائیکل پہ جائے، ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، اسے وقت زیادہ لگے گا، گاڑی والے کو اس سے کم لگے گا، جہاز والے کو اس سے بھی کم لگے گا۔ میں نے کہا جسم ہے نا، جیسی سواری استعمال کرو گے ویسا وقت لگے گا۔ لیکن ادھر روح کو دیکھیے، میں اور آپ سوئے، ہمیں نیند آئی، نیند کے اندر اب ہمیں خواب آتا ہے۔ یہ جو ہم سیر کرتے پھرتے ہیں نا، کبھی لاہور کبھی کس جگہ، گویا وہ ہماری روح جو ہے، وہ روح ہماری وہاں پہ پھر رہی ہے۔ اب دیکھیے وہ جو روح جاتی ہے اسے کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ۔ اللہ اکبر۔ تو جسم کی رفتار اور ہے، روح کی رفتار اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک میرے محبوب کا جسم ہے، ایک میرے محبوب کی روح ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک سفر کروا کے مجھے اور آپ کو بتایا کہ سید البشر کسے کہتے ہیں۔ یونان والے لکھتے ہیں، جیسے آج کل امریکہ کی تحقیق چلتی ہے، اس وقت یونان کی تحقیق چلتی تھی۔ یونانی کہنے لگے اگر کوئی بندہ زمین سے چلے اور آسمان کی طرف چلے، پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے اسے 500 سال کا وقت لگتا ہے، پھر ہر آسمان اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کو عبور کرنے کے لیے بھی 500 سال چاہیے۔ گویا ایک آسمان کو کراس کرنے کے لیے 1000 سال کا وقت چاہیے، تو 7 آسمان 7000 سال کا وقت ہو گیا۔ پھر میرے محبوب اللہ کے عرش پہ گئے، وہ سفر علیحدہ۔ آپ نے جنت دیکھی، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے، وہ سفر علیحدہ۔ پھر آپ اللہ کے عرش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، چھٹے آسمان سے 9 مرتبہ آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے نمازیں کم کروانے کے لیے، وہ سفر اپنی جگہ پہ۔ پھر کوئی بندہ بیت اللہ سے بیت المقدس آئے نا، اسے پیدل چلتے ہوئے 2 مہینے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا سفر جمع کر لیجئے، یہ سارا سفر جمع کرنے کے بعد اب دیکھیے یہ سفر میرے محبوب کے جسم مبارک نے کتنی دیر میں کیا۔ علماء نے لکھا ہے ابھی وضو کا پانی خشک نہیں ہوا، ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، جس بستر سے آپ نکلے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا، اور اللہ کے نبی اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، دنیا والوں یہ میرے محمد کے جسم کی رفتار ہے، جس کے جسم کی رفتار یہ ہوگی اس کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ تو میں نے کہا یہی فرق ہے کہ بشر اور ہوتا ہے، سید البشر اور ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ عبدہ المصطفیٰ، چنے ہوئے منتخب بندے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے میرے محبوب کے لیے ہر چیز کو منتخب کیا، ہر چیز کا انتخاب کیا۔ اس پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول آمد اللہ اکبر۔ اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں 8 ربیع الاول کا قول بھی ہے،
9 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، 17 کا بھی ہے، 10 محرم الحرام کا، لیکن جو مشہور ہو گیا وہ 12 ربیع الاول ہے۔ خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد یعنی سردار عبد المطلب اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو لے کے نکاح کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ۔ وہاں وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح تھا، آپ کی شادی تھی۔ جب آپ جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک عورت کھڑی ہے، اس عورت نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر اس نے عجیب جملہ کہا۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف دعوت دی ہے، اپنی طرف بلایا ہے۔ آپ اللہ اکبر، اور ساتھ کہنے لگی اگر آپ میری خواہش کو پورا کریں گے تو میں آپ کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اب سردار عبداللہ نے جب یہ بات سنی نا تو بڑا قیمتی جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا۔ فرمایا حرام کام کے مرتکب ہونے سے موت آسان ہے۔ کیسا جاندار، کتنا قیمتی اور پیارا جواب ہے، لاجواب کر کے رکھ دیا۔ فرمایا حرام کام سے موت آسان ہے۔ بھائیو، صرف زنا حرام نہیں، شراب بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، بد نظری بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، ہیرا پھیری 2 نمبری کرنا بھی حرام ہے، نماز نہ پڑھنا جان بوجھ کے یہ بھی حرام ہے۔ تو میں نے کہا بھائی، مجھے اور آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے کیا سبق ملتا ہے؟ فرمایا موت آسان ہے لیکن حرام کام کرنا مشکل ہے۔ لیکن آج بھائی ہم دڑا دھڑ جو ہے وہ حرام کام کرتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ آپ نے جب اس عورت کو یہ جواب دیا، وہ عورت خاموش ہو گئی۔ آپ تشریف لے گئے۔ 3 دنوں کے بعد جب واپسی ہوتی ہے، وہ عورت پھر اسی جگہ کھڑی ہے۔ اس نے سردار عبداللہ کو دیکھ کر کہا عبداللہ، میں کوئی زانیہ عورت نہیں، بدکار عورت نہیں، میرا نام فاطمہ ہے اور میں تورات انجیل زبور کی عالمہ ہوں۔ تو نے اس دن وہ بات کیوں کہی، جملہ کیوں کہا؟ کہا اصل میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کا نسب چلا، اللہ اکبر، چلتے چلتے آپ جو ہیں وہ جناب آقا علیہ السلام کا جو نور تھا وہ پشت در پشت، سلب در سلب جو ہے وہ چلتا چلتا بالآخر چونکہ آپ ان کے والد ہیں تو وہ آپ کی پیشانی میں آ گیا، اور نور محمدی جو ہے وہ آپ کی پیشانی کے اندر چمکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ ان کے والد محترم اتنے حسین و جمیل ہوں گے کہ اس وقت روئے زمین پہ ان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہوگا، اور نور محمدی ان کی پیشانی کے اندر چمکتا ہوا ہوگا۔ کہا اسی لیے میں آپ کے انتظار میں تھی، ہماری کتابوں میں اشارے موجود تھے کہ ان دنوں میں، ان سالوں میں آپ نکاح کے لیے جائیں گے۔ جب میری نظر آپ کی پیشانی پہ پڑی نا، میں نے نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے والد کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، خاندان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، والدہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، لیکن پھر بھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن نہیں ہونا تھا، اس نے وہیں پہ جانا تھا جہاں کا اللہ نے انتخاب کیا۔ آپ یہاں سے کہاں پہ گئے تھے؟ کہا مدینہ منورہ، وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح تھا، وہاں 3 دن گزار کے میں واپس آ رہا ہوں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اماں کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ عبدہ المصطفیٰ، اللہ نے میرے محبوب کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب کیا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت۔ میلاد کا کیا معنی ہے؟ میلاد کا معنی ہے ولادت۔ کیا معنی ہے؟ میلاد کا معنی ہے جائے ولادت۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بندہ منبر رسول پہ بیٹھے اور بیٹھ کر کہے کہ فلاں نبی کا میلاد نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا میلاد تو کافر بھی مانتے ہیں،
دنیا میں کوئی ایسا کافر ہے کہ جس نے انکار کیا ہو کہ حضور پیدا نہیں ہوئے؟ حضور پیدا، دنیا میں کوئی ایسا کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی ہندو آپ کو دنیا میں ایسا ملا کہ جس نے انکار کیا ہو کہ حضور پیدا؟ تو پتہ چلا دنیا میں میلاد کا کوئی منکر تے ہن جے شاید کوئی منکر ہی نہیں، بندہ 2.5 گھنٹے اوتے تقریر کری جاوے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کہتے جی میلاد تو مانتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو کہتا مانتے نہیں، اب کہتا مانتے ہیں۔ کہتا مانتے ہیں لیکن انہیں حضور کی آمد کی خوشی نہیں، کہہ دو استغفر اللہ۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں حضور کی ولادت کی خوشی ہے یا نہیں ہے؟ جس بندے کو حضور کی ولادت کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہو سکتا ہی؟ اللہ اکبر۔ اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے عملی طور پہ ثبوت پیش کیا ہے کہ مجھے حضور کی ولادت کی کیا ہے۔ اگر اسے حضور کی ولادت کی خوشی نہیں تو پھر اس نے حضور کا کلمہ کیوں پڑھا؟ یہ کلمہ پڑھنا، نبی کی ایک ایک ادا، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے نبی کی ولادت کی کیا ہے؟ خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے نہیں، میلاد مانتے تو ہیں، میلاد مناتے نہیں۔ میلاد، میں نے کہا اب آیا نا لائن پہ، میلاد ماننا اور ہے، میلاد منانا۔ ہم کہتے ہیں یہ تم جو میلاد مناتے ہو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت نہیں دیں گے، کہیں گے یہ میلاد نہیں مانتے، استغفر اللہ، انہیں ولادت کی خوشی نہیں ہے، ہاں جی خوشیاں کرو۔ میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی، دنیا میں کوئی میلاد کا منکر نہیں، اور ہمارا اعلان ہے کہ جسے نبی کی ولادت کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور میں نے دلیل دی ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا، چہرے پہ سنت رسول ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، یہ عملی طور پہ بتا رہا ہے کہ مجھے حضور سے کیا ہے؟ محبت بھی ہے، حضور کی ولادت پہ خوشی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ولادت مانتے ہیں، میلاد مانتے ہیں لیکن مناتے، دلیل منانے پہ دے، لیکن منانے پہ کوئی دلیل ہو تو دے نا۔ پھر کہتے جی تہاڈی مسجد کلین نے، جدوں حضور سی ادوں کلین نہیں سی، تہاڈی مسجد سپیکر نے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں، تجھے تو سنت اور بدعت کی تعریف کا ہی نہیں پتہ، تجھے سنت اور بدعت کی تعریف کا ہی نہیں پتہ۔ بدعت کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا ابتدائیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، خلفائے راشدین کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں موجود ہو اور انہوں نے وہ کام نہ کیا ہو، آج وہ کام کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حضور کے زمانے میں بجلی تھی؟ بولو یار، سپیکر تھے؟ اگر تو تھے حضور نے نہیں لگائے، بجلی تھی حضور نے سپیکر نہیں لگائے، تو آج ہم لگاتے تو آپ اسے بدعت کہتے ہیں۔ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ اس وقت معزن صومعے میں کھڑا ہو کے اونچی بلند آواز، حکم یہ تھا کہ جس کی آواز بلند ہے اذان وہ دے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچے۔ تو میں نے کہا اللہ نے سہولت دی، اب سپیکر دے دیا، لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد تو اس وقت موجود تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا پھر کہتے جی تم نے مدارس بنائے، تم فلاں پڑھاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی اصحاب صفا کو جو چبوترا ہے وہاں پہ اللہ کے نبی پڑھاتے تھے یا نہیں پڑھاتے تھے؟ میں نے کہا بنیاد موجود ہے، آگے فی زمانہ ترقی ہوتی چلی گئی، لیکن اس کی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 40 میلاد گزرے۔ کتنے میلاد گزرے؟ اور یہاں اللہ معاف فرمائے ایک جاہل ہے، وہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں جی جب حضور پیدا ہوئے اس وقت گلیاں نہیں سجیں، اس وقت جھنڈے نہیں لگے، اس وقت جلوس نہیں نکلا۔ کہتا ہے اس وقت کوئی مسلمان تھا؟ اب آپ دیکھیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ کہتا ہے اس وقت کوئی مسلمان تھا جو حضور کی ولادت کی خوشی مناتا؟
میں نے کہا اس وقت جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جس بیچارے کو اتنا علم نہیں ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، کہتا جی میں وہاں گیا تقریر کرنے تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کا پٹھان تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسے کہا جی اس وقت تو مسلمان ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم اس وقت کی بات کرتے ہی نہیں، ہم اس وقت کی بات ہم تو بات اس وقت کی کرتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے فرمایا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، آ جاؤ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہو رہا ہے کہ جو محمد کا غلام بنے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب دکھا دو، یہاں سے دکھا دو، اس وقت تم نہیں دکھا سکتے، یہاں سے دکھا دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن پھر میں نے کہا بڑے بڑے ابھی یہ چونکہ سیزن ہے نا تو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بھیجتے ہیں ان کے کلپ۔ آپ یقین جانیں دلیل تو وہ ہے کہ جسے سن کر بندہ پریشان ہو جائے، وہ دلیل کیا جسے سن کر بندے کو ہنسی آئے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی تسی جناب کلین بچھائے نے، تسی سپیکر لایا ہے، تسی پکھے لائے نے، میں کہ سبحان اللہ کیا دلیلیں ہیں؟ یہ میلاد پہ ان کے پاس دلیلیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم میلاد مانتے ہیں مناتے ہوں تیرا دے اپنے مولوی ہاتھ جوڑ دینے، او اللہ دا واسطہ پیچھے نو آ جاؤ، اللہ دا آپ حیران ہوں گے ابھی یہ جو CCD نویں بنی ہے نا انہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں شہروں کے اندر، انہوں نے کہا بھی جس نے خبردار 12 ربیع الاول کو جس نے ناچ گانے کا اہتمام کیا نا ڈیک چلا ہے ہم سخت کارروائی کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ میں کیا توڑا حال ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چونکہ ایسا کرنا ہی نہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، 6 صدیاں خاموش ہیں، 7ویں صدی میں 604 اللہ اکبر 6 صدیاں گزر گئی، 7ویں صدی یعنی 604 میں اربل شہر کا بادشاہ مظفر الدین، یہ بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس نے بہت غلط سے کام کیے، عوام کے اندر بدنام ہو گیا۔ اب اس نے کہا مذہبی کارڈ استعمال کروں۔ کیا کروں؟ اتنے کڑی نہ چلے گی تھلے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں اس نے کہا میں ذرا مذہبی کارڈ استعمال کروں، ٹھیک ہے نا، یہ مذہبی کارڈ اسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم مولوی ہیں، ہم تو مذہبی کارڈ استعمال کریں گے چونکہ ہم ہیں ہی مولوی۔ ہم کیا ہے مولوی کارڈ وہ استعمال کرتا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے آگے گانے شروع کر دیتا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کسے نہیں؟ وہ مظفر الدین بادشاہ کیا کرتا ہے، اس نے ایک عمر بن دہیہ ابو الخطاب ایک مولوی تھا تاریخ میں جس کے بارے میں لکھا تھا وہ بڑا بد زبان انسان تھا۔ کیا تھا؟ بڑا بد زبان انسان، اپنے سے پہلے علماء کو، پہلے لوگوں کو نعوذ باللہ بھونکتا تھا، ایسا گندا انسان۔ اس نے اس کے لیے دلائل جمع کیے اور اس نے 1000 درہم اسے انعام دیا۔ 1000 درہم کیا ہے اسے؟ آپ غور کریں 6 صدیاں گزر گئیں، صحابہ، ہاں جی اہل بیت، خلفۂ راشدین، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، مفسرین، مجتہدین، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کتنی بڑی بڑی ہستیاں گزر گئیں، یار کسی کو سمجھ نہیں آئی، کسی کو خیال نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو 1940 میں، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو جلوس نکلتا ہے یہ جلوس احمد رضا خان بریلوی نے بھی نکالا۔ اچھا تسی مینوں یہ دسو بھی قیامت والے دن انہاں دے بقول اگر ونڈ پئی، اللہ نے کہا بھی جلوس والے ایک پاسے ہو جاؤ تو بغیر جلوس والے، تے احمد رضا خان بریلوی نے کدھر ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی 1940 میں سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پہ یہ جلوس نکلا۔ کب؟ 1940 میں، یعنی کہ 1 صدی پہلے یہ جلوس نکلا۔ اس سے پہلے اس جلوس کا کوئی نام و نشان ہے؟ بس میں نے کہا آپ یہ بات کریں گے بس انہاں یہی کہنا ہے کہ تسی یہ کڑی بننی ہے، حضور نے کڑی بننی سی، دلیلہ انہاں دیا یعنی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا تھا۔ میرے بھائیو، دلیل میں عرض کر رہا تھا، نبی کی ہم ولادت کو مانتے ہیں لیکن ولادت مناتے کیوں؟ مانا ابو بکر نے ہے، منائی ابو جہل نے ہے۔ منائی کس نے ہے؟ اٹھا کے دیکھ لو، ابو جہل نے منائی یا نہیں منائی؟ تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے ابو بکر کے پیچھے چلنا ہے یا ابو جہل کے پیچھے چلنا ہے؟ میں نے کہا بھائیو کوئی سخت بات نہیں، میں تو صرف حقائق پیش کر رہا ہوں، حقائق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ابو لہب کی مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے لیے آئیڈیل ابو لہب نہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے باندی کو آزاد کیا، اس پہ اللہ اس کا عذاب ہلکا کریں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے یہ تو نہیں ملتا کہ آپ اس کو جشن بنا دو، عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں 2 عیدیں تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ جو تیسری عید کا اضافہ کرے گا وہ بدعت کر رہا ہے، کہو بے شک۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ بدعت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نکاح کے 2-4 مہینے بعد سردار عبداللہ ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے عبداللہ ذرا جلدی واپس آ جانا، تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تسلی دی سردار عبداللہ نے، میں جلدی واپس آؤں گا اور آپ کے لیے ملک شام سے تحفے تحائف بھی لے کر آؤں گا۔ چلے گئے، لیکن واللہ غالب علی امری، اللہ کا امر جو ہے وہ ہر حکم پہ غالب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے، ملک شام سے واپسی پر مدینہ منورہ پہنچے، بیمار ہو گئے۔ مکے وہ قافلے والے کہنے لگے سردار آپ یہاں پہ ٹھہر جائیے، بیماری سخت ہے، سفر بھی لمبا ہے، آپ سفر نہیں کر سکیں گے، آپ یہاں ٹھہر جائیں، جب اللہ صحت دے گا تو پھر آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائیے۔ سردار وہاں پہ ٹھہر گئے، قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ سردار عبد المطلب پہلے انتظار میں تھے، دیکھا قافلے کے اندر حضرت عبداللہ نہیں ہے۔ قافلے والوں نے بتایا سردار وہ بیمار ہو گئے تھے، ہم انہیں مدینہ منورہ چھوڑ آئے ہیں۔ اپنے بیٹے حارث کو کہا کہ تیز رفتار سواری لے کر جا اور میرے عبداللہ کو لے کے آ، اب مزید جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جب حارث وہاں گئے، پتہ چلا 1 مہینہ بیمار رہ کے حضرت عبداللہ وہاں چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ واپس آ کے جب حضرت سردار عبد المطلب کو پتہ چلا ہوگا کہ میرا بیٹا وہاں چلا گیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا، اندازہ کرو ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ ایک بڑا والد، اس کے لیے یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے۔ ادھر حضرت آمنہ کو پتہ چلا، حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے، اے عبداللہ اللہ اکبر، میں جانتی ہوں عرب کا ماحول، مکے کا ماحول بیوہ کو برداشت نہیں کرتا، لیکن جیسا کیسا بھی ہے میں تو گزارا کر لوں گی، لیکن میرے اس یتیم بیٹے کا کیا بنے گا؟ کیوں؟ یتیم کو بھی مکے کا ماحول برداشت نہیں کرتا، عرب کا ماحول برداشت نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے پیٹ شکم مبارک میں بیٹا ہے؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ کہا نہیں نہیں بیٹا ہے۔ آپ کو یقین کیسے ہے؟ کہا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے، ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے اور وہ نبی کہتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو تو آخری نبی کی اماں بننے والی ہے۔ یہ میرے نبی کی ولادت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے نا تو علماء نے لکھا ہے کہ 570 عیسوی، 2 شنبہ یعنی پیر کا دن۔ کس کا دن؟ اچھا تاریخ میں اختلاف ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، میں نے آگے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، ان کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں جب حضور گئے نا اللہ سے ملنے کے لیے عرش پر، تو جب عرش پہ چڑھنے لگے تو کندھا کس نے دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیسے کسے کہانیاں، بھی اللہ کے عرش پہ چڑھنے کے لیے کندھا چاہیے؟ ہاں، جو اللہ فرش سے اٹھا کے وہاں لے گیا۔ تو خیر میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ادھر ان کو اتنی طاقت والا، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا مانا جا رہا ہے،
تو میں نے کہا پھر پورا مانو نا، وہی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جو وہاں کندھا دے رہے ہیں، وہ غنیت الطالب علم میں لکھتے ہیں کہ حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ تو میں کہا کم از کم زندگی ایک باری تے بنتا ہے نا بھی ربیع الاول دا جلوس کدوں کڈیے یار۔ دیکھیں نا ادھر کندھا مانتے ہو، اور جو بات انہوں نے کہی لکھی اسے مانتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ادھر عقیدہ ہے کہ مشکل کشا، نعوذ باللہ، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غیب کے علم جاننے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ صرف مال ہی کھانا ہے 11ویں دا؟ ہاں اللہ اکبر، مال ہی کھانا ہے۔ آپ حقیقت دیکھیں، اب اس میں کوئی تنقید والی بات ہے؟ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پھر 17 ربیع الاول کا قول اہل تشیع کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ اہل تشیع 17 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں۔ مشہور ہو گیا 12 کا قول۔ اور عجیب بات ہے یار، امام احمد رضا خان بریلوی میں فتاوی رضویہ جو ان کا مشہور ترین فتاوی ہے، اس میں ان کی بات موجود ہے۔ اب جو چھپ رہے ہیں ان سے نکال دیے۔ میں نے کہا جڑے پہلے چھپ گئے انہوں نے کی کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس تو وہ محفوظ ہے نا، تو اس میں لکھا ہے کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو میں نے کہا کبھی کبھی 8 کو بھی جلوس نکال لیا کرو، 12 کی بجائے 8 کو نکالو کہ احمد رضا خان بریلوی نے کون سی تاریخ بتائی ہے؟ 8 ربیع الاول کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس پہ اہل علم کا اتفاق ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ وہ کتنی ہے؟ لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ دن پیر کا تھا۔ دن کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ ضرور رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اس دن میں کیا ہوا تھا؟ تو ہن مولوی بھی تے جلوس والے سارے چاہیے نا بھی جس دن جلوس کڈن اس دن کی رکھن؟ ہولی بولو، آپ کہڑا رکھنا ہے؟ تسی تو بولو رکھنا چاہیے پیر کے دن روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ کوشش کرنی چاہیے، رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں نے کہا بھائی جو کہتے ہیں انہوں نے تو خوشی نہیں سانو ہے۔ میں کہا پھر حضور تو روزہ رکھتے تھے۔ حضور کیا رکھتے تھے؟ وہ کہنا مولوی صاحب آپ پھر جناب 40 پاؤنڈ کا کیک کنے کھانا ہے؟ اسی روزہ رکھ لیا تے جناب چاول کنے کھانے نے، رستے مٹھائی ملنی ہے، بوتلاں ملنی ہے، یہ کنے کھانیاں نے؟ تو میں کہا پھر سیدھی گل کہو نا بھی کھان پین دا پروگرام ہے، سارا پروگرام کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو میں نے کہا کھاؤ پیو موج کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ٹھیک ہے نا جی، لیکن اے تا نہ کہو بھی اے نہیں مناندے، اے ایویں تا نہ کہو ساڈے والوں اشارے کر کے بھی اے نہیں مناندے۔ میں کہا لگے رہو، اللہ اکبر۔ ہم نہیں روکتے، نہ ہی ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کا قول 8 کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا 10 محرم کا۔ اتنا تو پوچھ سکتے ہو نا اپنے کسی بھائی کو کہ یار کدی کدی شیخ عبد القادر جیلانی دی بھی مان لینی چاہیے، ہر مہینے 11 کھانے۔ اللہ اکبر۔ کل 9 تاریخ تھی تو دودھ بند، میں نے کہا لے بھائی 11 تے کل نو ہے، دودھ آج نہیں آیا، ایک دن پہلے ہی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو عجیب بات ہے۔ خیر 570 عیسوی دوشنبہ پیر کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت۔ صادق کا وقت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت دنیا میں بھیج کے بتا دیا، اور دنیا والوں میرے نبی کے آنے کے بعد دنیا سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، روشنی چھا جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پیچھے چلے جاؤ بیٹا، پیچھے چلے جاؤ، برانڈ میں چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، شاباش۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت۔ ایک بات اور سناؤ، اللہ اکبر۔ حضور جس کمرے میں پیدا ہوئے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ غربت تھی، چراغ جو ہے اس میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ والد کا انتقال ہوا لیکن دادا سردار ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چراغ میں تیل ڈالنے کے پیسے نہ ہو، پھر اندھیرا کیوں تھا؟ میں نے کہا رب نے بتانا تھا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جہاں ختم نبوت کے سراج منیر نے چمکنا ہو وہاں دنیا کی روشنیوں کی ضرورت وہاں دنیا کی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جن کا نام حضرت فاطمہ تھا، فرمایا وہ حضور کی والدہ کے پاس تھیں اس وقت، اچانک دروازہ کھلا، دراز قد خوبصورت چمکتے چہرے والی عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ میلاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ میلاد ہے یا نہیں ہے؟ اسے میلاد کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو میلاد کہتے ہیں؟ تو ہم میلاد بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ بول دے نہیں تسی میں نہ لڑے بیٹھے ہو لگتا وہ پہلیاں گلاں سخت نہیں ہو گئی ہیں، میں معذرت کر لینا پائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہم میلاد بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں، ہم میلاد مانتے ہیں، مناتے نا۔ توجہ کیجئے گا میرے بھائیو، توجہ رکھنا۔ فرمایا دراز قد عورتیں اندر داخل ہوئیں، چمکتے روشن چہرے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میرا نام حضرت مریم ہے، ایک نے کہا میرا نام حضرت آسیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عبدہ المصطفیٰ، بشر اور ہوتا ہے، سید البشر اور ہوتا ہے۔ اور یہ باقی کون ہے؟ کہا یہ جنت کی حوریں۔ فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا، حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا، آسمان کے ستارے جھکنا شروع ہو گئے۔ لیجئے اللہ نے چراغ کیوں نہیں جلانے دیا؟ سنیے، آسمان کے ستارے جھکنا شروع ہو گئے۔ فرمایا اتنے جھکے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، کہ ہمیں ڈر اور خوف ہوا کہیں یہ ہمارے اوپر نہ گر جائیں۔ مجھے بتائیے جب اتنے ستارے قریب آئے ہوں گے تو زمین روشن ہوئی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ دنیا کو پتا چلے بشر نہیں آ رہا بلکہ سید البشر آ رہا ہے۔ تبھی تو علامہ طحاوی فرماتے وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ، منتخب بندے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، جب میرے محبوب کی ولادت با سعادت ہوئی نا، ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی۔ حضرت آمینہ فرماتی میں نے اس روشنی میں دیکھا، میرا کمرہ روشن ہوا، گھر روشن ہوا، مکے کی گلیاں روشن ہوئی، مدینے کی گلیاں دیکھی میں نے، حتیٰ کہ ملک شام کے شہر بصرہ کے اندر چلنے والے اونٹ جو ہیں ان کی کوہانیں اور گردنیں مجھے نظر آئیں۔ اللہ اپنے نبی کی والدہ کو یہ کیوں دکھایا؟ یہ روشنی وہاں تک کیوں گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایران کا آتش کدہ، جناب فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، ایران کے کنگرے گر گئے محل کے، اللہ اکبر، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ یہ ساری نشانیاں تھیں جو پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ کچھ ہوگا اس وقت سید البشر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کیوں دکھایا اپنے محبوب کی والدہ کو؟ فرمایا اس لیے دکھایا کہ آمینہ کے دل میں ڈر ہے، بیٹا یتیم ہے، پتہ نہیں مکے کے لوگ کیا کریں گے۔ میں آمینہ کو بتانا چاہتا ہوں الم یجد کا یتیما فآوا، آمینہ یہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے۔ آمینہ مکے سے لے کے ملک شام تک یہ ساری جگہ دگا کر میں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ مکے میں بھی حکومت تیرے یتیم کی ہوگی، شام میں بھی حکومت تیرے یتیم کی ہوگی۔ اچھا مجھے بتائیے، حضور اپنی زندگی میں، حضور کی زندگی میں شام فتح ہوا؟ بولو یا نہیں ہوا؟ جواب ٹھیک ہے، کہہ دیں، کھل کے کہہ دیں، شام فتح ہوا؟ 20 سال ملک شام میں اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ حضرت امیر معاویہ۔ یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں، گفتگو کرنے کا، گفتگو سننے کا مقصد ہی ہے، یہ باتیں یاد کرنے کی، یہ ہمیں یاد نہیں۔ 20 سال ملک شام کی سرزمین پہ اگر اسلام کا پرچم لہرایا تو کس نے؟ خواب کسے آیا تھا؟ دیکھا کس نے تھا؟ میرے نبی کی والدہ نے۔ اور وہ پورا کس کے ہاتھ سے ہوا؟ حضرت امیر۔ اللہ اکبر۔ میں کہا جدے پیڑ ہندی ہے ہندی روے، ہم علی کے بھی غلام ہیں، امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں، کہو بے شک۔
عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و رسولہ المرتضیٰ۔ آئیے میں بات کو سمیٹوں، ختم کروں۔ آگے فرمایا نبی کون ہوتا ہے؟ انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطا مفروض الاتباع۔ کہا نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ بولو یار، کون کرتا ہے؟ معصوم عن الخطا، معصوم ہوتا ہے، خطا سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھنا، حضور پہ نبوت کا دروازہ بھی بند ہے اور معصومیت کا دروازہ بھی۔ حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد معصوم بھی۔ جو نبی مانے وہ بھی ختم نبوت کا ڈاکو، اور جو نبی کے بعد کسی اور کو معصوم مانے وہ بھی ختم نبوت کا مفروض الاتباع۔ فرمایا نبی کی اتباع ہر صورت میں ضروری ہے۔ نبی کی اتباع ہر صورت میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آگے حضور نے آسان کر دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ما انا علیہ واصحابی۔ تو میں نے کہا بھائیو آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء۔ جہاں حضور کی باقی عظمتیں اور شانیں ہیں، وہاں ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ کہو بے شک۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب دنیا میں آئیں گے۔ ہر ایک کہے گا نعوذ باللہ میں نبی ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے کذاب اور دجال ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی۔ میرے بھائیوں سلسلہ چلتا گیا۔ میں قریب زمانے کی بات کرتا ہوں، 1880۔ اللہ اکبر۔ مرزا قادیانی دجال، مرزا قادیانی او کہہ لو ایک کہن تے ثواب ہے، مرزا قادیانی دجال۔ اللہ اکبر۔ اس نے 1880 سے اپنی بے حیائی اور بے غیرتی کا آغاز کیا۔ پہلے کہتے ہیں میں مجدد ہوں، پھر کہتے ہیں مسیح موعود ہوں، پھر کہتے ہیں ذلی نبی ہوں، پھر کہتے ہیں بروزی نبی ہوں۔ 4 سال کے بعد 1884 میں اس نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر دیا کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ یہ ذلی کسے کہتے ہیں؟ ذلی ذل سے ہے، ذل کا معنی سایہ، ذل کا معنی کیا ہے؟ سایہ، تصویر۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی شیطان کی تصویر تھی۔ مرزا قادیانی شیطان کی کیا تھی؟ تصویر تھی۔ اور بروزی کسے کہتے ہیں؟ بروزی کہتے ہیں کہ جگہ کسی اور کی ہو، اس پر آ کوئی اور جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بروز، اسے بروزی کہتے ہیں۔ تو قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور خاتم النبیین تھے نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے دنیا میں پھر آنا ہے۔ کہا ایک دفعہ حضور آئے مکہ مکرمہ میں، دوسری دفعہ آئے قادیان میں، نعوذ باللہ قادیانی کی صورت میں۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ کہتے ہیں یہ جناب والا ذلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مرزا قادیانی، اللہ اکبر، اس کی شکل کے اندر ماں اپنے تمام اوصاف کے ساتھ، گویا کہ اب نعوذ باللہ اگر کسی نے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو استغفر اللہ مرزا قادیانی کو دیکھ لے۔ میں نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہوا، الحمدللہ اس کے خلاف 1884 میں سب سے پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا۔ میں نے کہا بھائی اس کے بعد 1901 جو ہے 1901 کے اندر دارالعلوم دیوبند سے تفصیلی فتویٰ چھپا کہ ان کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یاری دوستی سب کچھ حرام ہے۔ کہو بے شک۔ قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کرنا کیا ہے؟ بولو یار کیا ہے؟ شیطان جوس نہیں پئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ بوتل نہیں پئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ پیاسے مر جائیں گے، یہ نہیں پئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ان کا سرکہ، ان کے مسالے، جتنی بھی پروڈکٹ ہیں قادیانیوں کی، آپ مجھ سے بہتر جانتے، ہم کوئی بھی استعمال نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ آگے میں نے کہا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت کم ہے، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن آج جو بات کہنا ہے وہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں مختلف مراحل آئے، بالآخر 22 مئی 1974 یہ ہمارے ملتان نشتر کالج میں اسٹوڈنٹ تنظیموں کے الیکشن ہوئے، ان میں قادیانی بھی کھڑے ہوئے، مسلمان بھی کھڑے ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قادیانی بڑے پریشان ہوئے،
اب وہاں سے یہ مسلمان نوجوان سیر و سیاحت کے لیے نکلے ٹرین پہ، براستہ چنیوٹ پنڈی جا رہے تھے، پشاور جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، ان قادیانیوں کی عادت تھی جیسے ہی چناب نگر یعنی سابقہ ربوہ وہاں پہ جا کے ٹرین کھڑی ہوتی، ان کے غنڈے اندر داخل ہو جاتے، زبردستی پمفلٹ کتابیں تقسیم کرتے اور اس کانے کے نعرے بھی لگاتے، اللہ اکبر۔ کمزور مسلمان خاموش ہو جاتے، لیکن یہ نوجوان تو نبی کی محبت سے سرشار تھے نا، جب انہوں نے اپنے جھوٹے نبی کا نعرہ لگایا، انہوں نے سچے نبی کا نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت، آہستہ بولو کوئی سونی نہ لوے، تاج و تخت ختم نبوت۔ انہوں نے پکڑا ان کا پمفلٹ اور گاڑی سے باہر، ہاتھا پائی شروع ہو گئی، گاڑی چل پڑی۔ یہ 29 کو انہوں نے واپس آنا تھا، 29 مئی کو۔ ان بغیرتوں کو پتہ چلا، انہوں نے سرگودا سے، شہین آباد سے اپنے غنڈے ٹرین میں داخل کر دیے، کسی کے پاس کلہاڑی، کسی کے پاس چھرا، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس پسٹل۔ جیسے ہی چناب نگر اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہوئی، انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ کوئی ایک نوجوان بھی نہیں بچا جو زخمی نہ ہوا ہو، کئی نوجوان شہید ہو گئے۔ وہ ٹرین جب فیصل آباد پہنچی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس میں خون کا سیلاب آ گیا، یوں اس ڈبے سے خون بہہ رہا تھا۔ خیر 30 مئی کو حضرت بنوری، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے تحریک کا آغاز کیا، ہڑتال۔ پاکستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ 30 مئی 1974 کو جو ہڑتال ہوئی، اس سے کامیاب ہڑتال پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور اتنی کامیاب ہڑتال تھی، اللہ اکبر۔ اب جناب والا یہ 30 جون کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی۔ 24 جولائی کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم رحمت اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، یہ اعلان کیا کہ فیصلہ ثبوتوں کی روشنی میں حق پر ہوگا۔ کس پہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تعزیز بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، مولوی ہور ہوندا ہے تے سیاسی مولوی۔ میں نے کہا یہ تقسیم قادیانیوں کی ہے۔ یہ تقسیم کس کی ہے؟ مولوی دا سیاست نہ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ تقسیم قادیانیوں کی ہے۔ کیوں؟ قادیانیوں نو پتہ ہے سانو کافر اونا مولویاں نے قرار دوایا جڑے اسمبلی چ سیگے، کہہ دو سبحان اللہ۔ باہر تے قربانیاں دیندے رہے، لڑدے رہے، اللہ اکبر۔ کام کدوں بنیا؟ جدوں مولوی اسمبلی گیا۔ مولوی کتھے گیا؟ ہاں، اس لیے انہوں نے موڈی توڑنا شروع کر چھڑیا ہے بھی مولوی تے سیاست دا، جڑا مولوی سیاست دی گل کرے نا انہوں کٹ دیو، انہوں کی کر دیو؟ کٹ دیو۔ میں کہا کنی دیر کٹو گے؟ رب دے سامنے بھی تے جانا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خالق رازق مالک کون ہے؟ میرے بھائیو سوچ بدلی ہے، ذہن بدلی ہے، کیوں نہ مولوی سیاست کی بات کرے؟ اور قائد اعظم کا یہ اعلان موجود ہے تاریخ کے اندر، کہا کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں کہ اسلام اور سیاست دونوں ایک ہے، اسلام سیاست سے جدا نہیں اور سیاست اسلام سے جدا۔ میں نے کہا یہ قائد اعظم کا قول ہے، اگر میں نہ دکھاؤں تو مجھے جو سزا دینا۔ اللہ اکبر، نیا فلسفہ شروع کر دیا، مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، 90 دن کی تحریک چلی۔ کتنے دن کی؟ 90 دن کی تحریک چلی۔ باہر دلائل جمع کر رہے تھے حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ، مسلک اہل حدیث، مسلک بریلوی کے علماء بھی ساتھ تھے، لیکن باہر قیادت اللہ نے دی علماء دیوبند کو، یعنی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کو۔ اسمبلی کے اندر جنگ لڑ رہے تھے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا یہ مولانا فضل الرحمان سے تکلیف ہے نا جن کو، اللہ اکبر، ان کو یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، انہیں پتہ ہے ان کے والد کی کیا محنت ہے۔ الحمدللہ اندر دلائل دیے تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے بالآخر 7 ستمبر 1974 کا وہ روشن دن طلوع ہوا کہ جس دن پاکستان کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی سے یہ بات متفقہ طور پہ پاس ہو گئی، قانون بن گیا کہ جو بھی نبی کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ احمدی ہو، لاہوری ہو، قادیانی ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ دجال، کذاب، بے ایمان، جھوٹا، لعنتی ہے، لیکن وہ نبی ہو سکتا نہیں، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی پوری دنیا میں یہ نعرہ گونجا، تاج و تخت ختم نبوت،
میں نے کہا 1974 سے لے کے آج تک کئی بار کوشش ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی، کئی بار کوشش ہوئی ہے، کئی بار کوشش ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میں نے کہا وہ پیلی پگڑی والا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا بیٹا اسمبلی میں موجود ہے، کہو الحمدللہ۔ ہوں ایک جج سی، میں نام تو یاد نہیں، مہینہ پہلے دی گل ہے، اس نے کہا کچھ قانون جو ہے نا ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صدقے جاواں میں کیا، سانو تیرے تے غور کرنے کی ضرورت ہے، بھی تو کی شے ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے ایک پریس کانفرنس میں صرف اتنا ہی کہا، انہوں نے کہا پہلے نے بھی تھکیا چٹیا سی تے تم ہی کی کریں گا؟ ہاں تو بھی چٹیں گا۔ اللہ اکبر، میں کہا نس گیا ہو ہر شے چھڑ کے، انہوں نے کہا میں اس کیس نو ہاتھ ہی نہیں لاندا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا الحمدللہ جب تک مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند زندہ ہیں انشاءاللہ ختم نبوت پہ پہرا جاری رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ کچھ عملی طور پہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ یقین جانے میں قسم اٹھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا، قادیانیت کس طرح محنت کر رہی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، میں کچھ بات نہیں، اس پہ مثال نہیں دیتا، بس بات سمیٹتا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے قادیانیت کس طرح محنت کر رہی ہے، کس طرح محنت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو ہمیں بھی عملی طور پہ کوئی ثبوت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں نے یہ 7 ستمبر کے حوالے سے 7 ستمبر اتوار کے دن شام 4 بجے غلہ منڈی بلال مسجد جو ہے وہاں سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے اس کے زیر اہتمام ایک ریلی رکھی ہے جو وہاں سے شہباز چوک میں جائے گی، وہاں پہ علماء بیان کریں گے۔ میرے بھائیو گھنٹہ نہیں تو 1.5 گھنٹہ ہوگا عصر کی نماز تک، تو کیا خیال ہے آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ جو کریں گے وہ کہیں، انشاءاللہ نہیں کہیں ضرور انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ کہہ کہ آپ درمیان سے نہیں مانتے نا، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم میرے نبی ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان کر دو، شریک ہوگے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔